بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ارسطاٹل کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پلیٹو جو تھے وہ شاعروں کو اپنی اس آئیڈیل سٹیٹ کے اندر رکھنا نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے وہ 4 وجوہات بیان کی ہیں کہ ان 4 وجوہات کی بنا پر میں ان کو جو ہے اپنے اسٹیٹ کے اندر نہیں رہنے دوں گا۔ تو اگر وہ ویڈیو آپ نے ابھی نہیں دیکھی تو آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ پر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اس میں جو چاروں جوابات ہیں وہ ان کے لیے جو ہے ایک رپلائی کا کام کرتی ہے۔ تو ارسطاٹل نے بڑے آرگومنٹیٹیو انداز میں جو ہے اپنے استاد پلیٹو کو جوابات دیے ہیں۔ تو آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پھر اس کی سمجھ آ سکے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارسطاٹل ریپلائی۔ ارسطاٹل اسٹوڈنٹس، ارسطاٹل جو کہ طالب علم تھا کس کا؟ افلاطون کا۔ ریپلائڈ ان اے ویری آرگومنٹیٹیو وے، اس نے بڑے آرگومنٹیٹیو انداز میں جو ہے جواب دیا ہے۔ His approach and reply to the points are as under۔ یہ جو اپروچ ہے یا اس کے جو جوابات ہے وہ یہ ہے۔ Aristotle says، نمبر فرسٹ پوائنٹ ہے، Aristotle says that anything that we see in this world is real and there is no such ideas۔ چونکہ پلیٹو نے کہا تھا کہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے، یہ ریئل نہیں ہے بلکہ آئیڈیاز ریئل ہے۔ ارسطاٹل جواب دیتا ہے کہ that what we see in this world are real، اس دنیا میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ صحیح ہے، وہ ریئل ہے۔ and there is no such ideas، ideas are mental abstractions۔ وہ کہتا ہے ارسطاٹل کہ آئیڈیاز تو ایک ذہنی جو ہے ذہن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، and nothing more، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ he further says، وہ کہتا ہے that the work of a poet is not to imitate a thing۔ وہ کہتا ہے کہ ایک شاعر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی جو ہے وہ نقل اتارے، as it is، جس طرح کہ وہ چیز ہوتی ہے، اور as it has been، یا جس طرح کہ وہ چیز پہلے تھی، بلکہ کیا ہے، his function is to imitate a thing what it might be، بلکہ وہ ایک ایسی چیز کی نقل اتارتا ہے کہ اس کو کس طرح ہونا چاہیے۔ so he gives it a new shape، اس لیے وہ اس کو ایک نئی شکل دیتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں بیان کرتا کہ یہ چیز اس طرح ہے یا اس طرح تھا، بلکہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے۔ اینڈ از ناٹ اے سلیوش کاپیر، اور وہ صرف وہ غلامانہ نقل اتارنے والا نہیں ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے، ان ریسپانس ٹو ہز سیکنڈ پوائنٹ، دوسرے پوائنٹ کے جواب میں وہ کہتا ہے، ہی سیز that poetry nourishes and کہ poetry کیا کرتی ہے، یہ تقویت دیتی ہے، and strengthens emotions but he does not regard it as harmful، لیکن وہ اس کو نقصان دہ تصور نہیں کرتا۔ یعنی ارسطاٹل بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ایموشنز کو strengthen کرتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ افلاطون کہتا تھا کہ یہ نقصان دہ ہے۔ he says، ارسطاٹل کہتا ہے that when emotions and feelings are controlled can be dangerous، بلکہ ارسطاٹل تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایموشنز اور فیلنگز کو اگر کنٹرول کیا جائے تو وہ خطرناک ہوتے ہیں۔ it leads to moral hypocrisy and creates all sorts of disorder، یہ جو ہے مورل ہائپوکریسی کا سبب بنتا ہے اور مختلف قسم کے ڈس آرڈر جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ آج کل کی جو اسٹڈی ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ جو لوگ ایموشنز کو کنٹرول کر پاتے ہیں وہ اخلاقی طور پر وہ صحیح نہیں ہوتے۔ It completely destroys the moral personality of man، یہ انسان کے جو مورل شخصیت ہے اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ So the proper thing to do is to give these emotions a proper and socially accepted outlet، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایموشنز کو جو ہے صحیح طریقے سے جو سماج کے اندر اس کو اچھا
اچھا سمجھا جاتا ہو اس طریقے سے اس کو ہم ایک آؤٹلیٹ دیں. In short, Aristotle was of the opinion, مختصراً یہ کہ ارسطاٹل کا یہ خیال تھا that it is not the expression, rather it is the suppression of emotion and feelings which is harmful. وہ کہتا ہے کہ یہ جذبات کا اظہار نہیں بلکہ جذبات کو دباؤ میں لانے والے چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں for the moral development of a man یا a person. ایک انسان کی جو مورل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اخلاقی ترقی ہوتی ہے, اس میں کیا ہے کہ آپ نے ایموشنز کو دباؤ میں نہیں رکھنے بلکہ اس کو ایکسپریس کرنے. تھرڈ پوائنٹ جو ہے اس میں ارسطاٹل پلیٹو کو جواب دیتا ہے. پلیٹو's third point was that art leads to the weakening of personality. پلیٹو کہتا تھا کہ آرٹ کیا کرتا ہے, یہ پرسنالٹی کو ویک کرتا ہے, کمزور کرتا ہے. He says when you watch a movie or a play or read an epic, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی پلے یا کوئی فلم یا کوئی ایپک وغیرہ پڑھتے ہیں, you identify yourself with a character, تو آپ اپنے آپ کو ایک کریکٹر کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. You think yourself to be someone else, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی اور ہوں. It leads to the weakening of a personality, اور یہ پرسنالٹی کے کو کمزور کرنے کی طرف لے جاتا ہے, which is harmful both morally and psychologically, جو کہ اخلاقی طور پر اور سائیکولوجیکلی کیا ہے, یہ بہت نقصان دہ ہے. Aristotle's answer is that, اس کے خلاف جو ارسطاٹل جواب دیتا ہے وہ ہے is that for the healthy development of man, کہ ایک انسان کی صحت مندانہ ترقی کے لیے it is necessary, یہ ضروری ہے to forget ourselves, کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں, and identify ourselves with others, اور ہم دوسروں کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں. We are too selfish, ہم بہت زیادہ سیلفش ہیں, and totally unaware of the needs of others, اور دوسرے لوگوں کے ضروریات سے بالکل بے خبر ہیں. Art and literature make us realize, art اور literature جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے the needs of others, دوسرے انسانوں کے ضروریات. So when we realize the needs of others, اس لیے جب ہم دوسروں کے ضروریات کو جان لیں گے, we start sympathizing with them, تو ہم ان کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہیں, and their problems, اور ان کے مسائل کے ساتھ. It leads to the lessening of selfishness, یہ انسان کے اندر خود غرضی کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے. So poetry has a morally purifying influence, لہٰذا شاعری کے جو ہے وہ اس کی جو انفلوئنس ہے وہ پیوریفائنگ ہے, وہ بہت اچھا اثر رکھتی ہے. فورتھ نمبر ہے Plato's fourth attack on poetry was not theoretical but was inductive. پلیٹو کا جو فورتھ نمبر حملہ ہے پوئٹری پر وہ تھیوریٹیکل ہے اور انڈکٹیو ہے. وہ تھیوریٹیکل نہیں ہے بلکہ انڈکٹیو ہے. He took example of particular teachers, وہ ایک خاص ٹیچر کا جو ہے وہ اس کی مثال دیتا ہے, اینڈ گریک پوئٹس, اور گریک کے شعراء کا, اینڈ فاؤنڈ faults with the moral behavior of their gods and heroes, اور وہ مختلف قسم کے نقص نکالتا ہے اس میں کہ اس کے گارڈز اس طرح تھے, اس کے ہیروز اس طرح ہے, اور اس میں گارڈز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. The heroes of Homer take sides with the Greek and Trojans in war, اور گریک اور ٹروجن کے درمیان جو لڑائیاں ہیں اس میں ہیرو جو ہے وہ سائڈ لیتے ہیں. So if the teaching of great Homer is not morally good, اگر ہومر کی جو کہ ایک بہت بڑے شاعر ہیں اس کے اخلاقیات اس طرح ہیں, so what we can expect from minor poets, تو ہم چھوٹے موٹے جو شاعر ہے اس سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں. So he draws the conclusion, اس لیے وہ ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے that poetry is bad, کہ شاعری بری چیز ہے, and must be excluded, اور اس لیے اس کو
باہر نکالنا چاہیے. ارسٹاٹل کہتا ہے that this charge is against poets, کہ یہ چارج جو ہے یہ شاعروں کے خلاف ہے and not poetry, اور poetry کے خلاف نہیں ہے. if Homer is giving, اگر ہومر جو ہے وہ دیتا ہے wrong teaching, غلط teaching, the fault is not that of poetry, تو یہ شاعری کی جو ہے غلطی نہیں ہے but of Homer, یہ ہومر کی غلطی ہے. He further says, وہ آگے پھر بتاتا ہے that a poet is not a teacher, کہ ایک شاعر جو ہے وہ ایک ٹیچر نہیں ہوتا. The function of poetry is to give pleasure, بلکہ شاعری کا جو مین مقصد ہے وہ خوشی دینا ہے. Art is not subject to morality. آرٹ کیا ہے یہ morality کے لیے نہیں ہے, ریزن اور پالیٹکس ورنہ یہ سیاست کے لیے ہے. It is an independent activity, یہ تو ایک الگ سرگرمی ہے. سو یہ چاروں کے چاروں جوابات جو ہے اس کے شاگرد ارسطاٹل نے افلاطون کو دیے ہیں. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.